ہے کہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی مسلمان عورت مکمل پردے میں لیکن سخت مجبوری کی وجہ سے کسی غیر مسلم مرد سے ڈرائیونگ سیکھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، انہوں نے سخت مجبوری کا چونکہ لفظ کہا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ پرائرٹی کسی فیمیل انسٹرکٹر کو دی جائے، وہ تلاش کریں، اگر مل جائے تو سب سے بیسٹ وے یہ ہے۔ لیکن یہ باہر کا شاید کویسچن تھا، تو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ڈرائیونگ اسکولز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کوئی فیمیل نہیں ہوتی، میل ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر سخت مجبوری کی حالت ہے اور وہ اس گاڑی کو کسی سنسان علاقے میں لے کے نہیں جائے گا کہ جہاں پر شیطان کا حملہ ہو سکے اور مسائل پیدا ہوں، بلکہ کنجسٹ روڈ کے اوپر یا پبلک پلیس کے اوپر وہ چلائے گا، اور ایسے کوئی واقعات بھی معروف نہ ہوں کہ عورتوں کی عزت پہ حملہ کیا گیا، دیگر معاملات اگر نہیں ہیں اور باقاعدہ اس میں قانون حرکت میں آتا ہے، اگر کوئی ذرا بھی الٹی سیدھی حرکت کرے، اس طرح کی اگر پروٹیکشن ہے، اور پھر سخت مجبوری جیسے بہن نے ارشاد فرمایا، وہ نقاب میں ہوں، پردے میں ہوں، دستانے پہنے بہت بہتر ہے کیونکہ قریب ہوں گے، اور حتی الامکان بہت ہی ایک جتنا فاصلہ رکھ سکتے ہیں رکھ کر اگر وہ ڈرائیونگ سیکھتی ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اتنی جو ہم نے تفصیل بیان کی، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شریعت انسان کو اس طرح کی چیزوں سے منع کرتی ہے۔ مرد کو بلا ضرورت دیکھنا منع، اس کے ساتھ رہنا منع، تنہائی اختیار کرنا منع، اور اسی طرح مرد سے باتیں کرنا منع۔ لیکن جیسے جیسے مجبوریاں پیدا ہوتی ہیں، یہی شریعت ہمیں آسانیاں دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں صحابیات کو ساتھ لے کر گئے تھے جو زخمیوں کی تیمارداری، مرہم پٹی کے لیے مخصوص تھیں، کیونکہ اگر مجاہدین مردوں کو رکھتے تو کئی مجاہد اس میں مصروف ہو جاتے۔ اب آپ بتائیں، ایک خاتون ہیں، نامحرم مرد اگر سامنے آئے گا تو لازم بات ہے کہ وہ اس کو ٹچ بھی کریں گی، پٹی وغیرہ کر رہی ہیں، اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جبکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں کے پردے کا معاملہ، مرد سے اختلاط، تنہائی کے معاملات، اس میں کتنا سخت کلام سرکار نے فرمایا ہے، لیکن ہماری شریعت مجبوریوں کا لحاظ کرتی ہے۔ ایسی بہنیں ڈاکٹرز کو چیک کرواتی ہیں، اس میں بھی تو علیحدہ ہوتی ہیں، بعض اوقات تو ایسا چیک اپ ہوتا ہے کہ پبلک کے سامنے چیک ہی نہیں ہو سکتا، تو اس میں مرد کے ساتھ تنہائی بھی ہوتی ہے سب، بلکہ بعض اوقات تو ستر بھی کھولنا پڑتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، آپ جب بھی مسئلہ معلوم کریں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اپنے بارے میں، لیکن کسی ایسے مستند مفتی صاحب سے معلوم کریں کہ جو اپنے علم پہ اچھی دسترس بھی رکھتے ہوں اور اپنے عرف پر اچھی طرح واقف ہوں۔ بعض ایک کمروں میں بیٹھ کر پوری دنیا کو مسائل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اکثر بہت سے ایسے ہوتے ہیں، مطلب ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ عرف کیا چل رہا ہے، وہ چن چن کے پرانی کتابوں سے سخت سخت مسائل نکال کر پبلک کو بیان کر کے ان کی زندگیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مفتی اپنے زمانے کے عرف سے واقف نہ ہو، وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے لوگوں کے کیفیات، طبیعتیں، عرف، ماحول کو نہ جانتا ہو تو وہ فتویٰ دے کر یا تو گناہ کرے گا یا ظلم کرے گا۔ تو بہرحال میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو رکھنا چاہیں تو، لیکن ہمارے نزدیک اگر سخت مجبوری ہے اس صورت میں، اب مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ساری، کہ بہن باہر کے ملکوں میں جو مرد چلے جاتے ہیں کام کاج پر، اور بچوں کا پک اینڈ ڈراپ والدہ کو کرنا ہوتا ہے، ویسے اگر وہ کوئی گاڑی وغیرہ اور کچھ ارینج کریں تو بہت ہی مہنگا پڑتا ہے۔ اس طرح کی مجبوریوں کے اندر بالکل شریعت آسانی کے لیے آپ کو اجازت دے گی۔ ایک بار